ایک اچھی کتاب نا انسان کو وہ دکھاتی ہے جو انسان اپنی آنکھوں سے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا ہے. وہ آپ کو صدیوں پیچھے لے جاتی ہے، تہذیب کے عروج و زوال دکھاتی ہے، اور یہ سکھاتی ہے کہ قومیں کیسے بنتی ہیں اور کیسے برباد ہو جاتی ہیں. تاریخ ہمیں بتاتی ہے نا کہ جن قوموں نے کتاب کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا نا، وہ آگے بڑھ گئیں. مسلم دنیا کے جو سنہری دور تھے، اگر آپ انہیں پڑھیں، جیسے بغداد میں بیت الحکمت تھا اور اندلس کی لائبریریاں علم کے مرکز ہوا کرتی تھی. دنیا کہاں کہاں سے وہاں آ کے کتابیں لیتی تھی، جہاں پہ ہزاروں کتابیں موجود تھیں. انہیں کتابوں سے سائنس نکلی ہے، فلسفہ نکلا، طب نکلی، ریاضی کی ترقی ہوئی. یورپ کی جو رینیسانس بھی اسی وقت ہی آئی تھی جب لوگوں نے دوبارہ سے پڑھنا شروع کیا تھا. اس سے پہلے یورپ میں پڑھائی ختم ہو چکی. اس کا مطلب صاف ظاہر ہے، کتاب صرف معلومات نہیں دیتی ہے، کتاب انسان کو نا سوال سکھاتی ہے. اور جب انسان سوال کرنا سیکھ جاتا ہے تو اس کا ذہن بالکل آزاد ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اسے ہر چیز دیوار کے پار بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. لیکن جو قوم کتاب سے دور ہو جاتی ہے، اس کا شعور آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتا ہے. جب لوگ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں نا تو وہ خود تحقیق نہیں کرتے، پھر وہ صرف وہی مانتے ہیں جو انہیں بتایا جاتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں نا کچھ لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو کنویں کے مینڈک بن جاتے ہیں. اپنی چھوٹی سی دنیا کو ہی نا وہ اپنی پوری دنیا سمجھ لیتے ہیں. اگر کوئی نیا خیال ان کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ برداشت ہی نہیں کر پاتے. اگر کوئی سوچ سامنے آ جاتی ہے تو اسے قبول کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ذہن سوال کرنے کا عادی ہی نہیں رہا ہوتا. ہمارے معاشرے میں ایک عرصے تک ایسا ہی تو ہوتا رہا، ایسا ہی ماحول بنا رہا. ہمیں شروع سے ہی خود پڑھنے اور تحقیق کرنے کی عادت ڈالی ہی نہیں گئی. اکثر ہمیں بس یہی کہا گیا، بس جو بتایا جا رہا ہے نا میاں، وہ چپ کر کے سن لو، یہی کافی ہے. معذرت کے ساتھ کچھ نام نہاد مذہبی رہنماؤں نے دین کو ہمارے سامنے اس انداز میں پیش کیا کہ عام آدمی خود کتاب تک پہنچنے کے بجائے نا صرف سننے پر ہی اتفاق کرنے رہا. نتیجہ کیا نکلا؟ ہم اصل علم حاصل کرنے کے بجائے بحثوں اور جھگڑوں میں الجھتے رہے. کبھی ہمیں مومن اور کافر کے نام پر ایک دوسرے سے لڑایا گیا، کبھی شیعہ سنی کے نام پر ہمیں تقسیم کر دیا گیا، کہیں پر نور اور بشر کی بحث چلتی رہی، کہیں پہ صحابہ کرام میں جو اختلاف کو اس طرح سے پیش کیا گیا کہ لوگ آپس میں ہی بیچارے لڑتے اور ٹکراتے رہے. آج تک ایسا ہی ہوتا ہے. کہیں پہ فقہی مسلک کے نام پر لڑائیاں ہوئیں، کہیں چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بڑی جنگیں بنا دیا گیا. ہم انہی بحثوں میں الجھتے رہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. سچ کو نا اتنا چھپایا گیا کہ اگر کوئی بھولا بھٹکا سچ جان کر سوال کر بھی لینا تو اسے گستاخ قرار دے دیا جاتا کہ یہ تو سوال ہی نہیں کر سکتے آپ. جو سچ ثابت ہے نا، لیکن اگر آپ کے عقیدے کے خلاف ہے تو آپ بات نہیں کر سکتے اس کے اوپر. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ ہم نے نہ خود پڑھا اور نہ ہی خود سمجھا. جب انسان خود نہیں پڑھتا ہے نا تو وہ پھر دوسرے کے بتائے ہوئے راستوں پر ہی چلتا ہے. اور یہی ہمارے معاشرے کے ساتھ ہوا ہے سب سے بڑا ظلم. ہم نے تحقیق کرنے کے بجائے نا سنا، مانا اور بس آگے بڑھ گئے. بھائی ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ممبر سے آ گئی آواز، بس ختم. نتیجہ یہ نکلا کہ ذہن بند ہو گئے اور شعور کمزور ہوتا چلا گیا. اسی لیے آج اگر کوئی نئی بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے نا، یا کوئی تاریخی حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے یا بیان کی جاتی ہے، تو اسے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا ذہن سوال سننے اور اختلاف کو قبول کرنے کا عادی رہا ہی نہیں. اور جب انسان کتابیں پڑھنا شروع کرتا ہے نا تو ایک اور بہت ہی بڑی حقیقت سامنے آتی ہے. کتابیں نا ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ تاریخ ہمیشہ 100% مکمل اور حتمی نہیں ہوتی ہے. جانتے ہیں نا کیوں؟ اس لیے کہ جو تاریخ ہے نا بھائی، وہ تو انسان لکھتا ہے نا، اور انسان اپنی سمجھ، اپنے زاویے اور اپنے حالات کے مطابق لکھتا ہے. ایک ہی واقعہ ہوتا ہے لیکن اسے لکھنے والے دو مختلف مورخین اسے دو مختلف انداز میں بیان کر دیتے ہیں. کوئی ایک پہلو کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور کوئی دوسرے پہلو کو اہمیت دیتا ہے. آپ ایک ہی جنگ کو دو مختلف کتابیں پڑھیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اسی لیے جب آپ مختلف کتابیں پڑھتے ہیں نا تو آپ کو ایک ہی واقعے کی مختلف تشریحات ملتی ہیں. جب انسان یہ بات سمجھ لیتا ہے نا کہ اس کے اندر کیا ہے تو اس کے اندر برداشت پیدا ہو جاتی ہے. وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ اختلاف تو ہمیشہ سے موجود رہا ہے، کتنا بڑا مسئلہ تھوڑی ہے اختلاف کا. اور کسی ایک بیان کو آخری سچ سمجھ لینا ہمیشہ درست نہیں ہوتا ہے بھائی. اسی لیے جو لوگ پڑھتے ہیں نا وہ زیادہ پرسکون ہوتے ہیں، زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، اور اختلاف کو جنگ نہیں بناتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ علم کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ آج جو میری سمجھ میں آ رہی ہے بات، ہو سکتا ہے کل میں اس سے اختلاف کروں، کل اس سے بہتر بات سمجھ میں آ جائے. آج ایک مثبت تبدیلی ہمارے یہاں بھی نظر آ رہی ہے نا، جب سے یہ معلومات تک رسائی آسان ہوئی ہے. سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ نے بہت سارے دروازے کھول دیے ہیں. اب لوگ خود کتابیں تلاش کر رہے ہیں، تاریخ پڑھ رہے ہیں، مختلف زاویہ نظر، نقطہ نظر کو دیکھ رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں.
اور جب انسان پڑھتا ہے تو اس میں اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ دنیا صرف ایک زاویے سے نہیں دیکھی جا سکتی بھائی. اسے معلوم ہوتا ہے کہ سچ کبھی ایک انسان یا ایک گروہ کی جاگیر نہیں ہے کہ صرف میں سچا ہوں باقی سب غلط ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے یار؟ ہمیں تو خیر یہی بتایا گیا. کتاب نا انسان کو عاجزی بھی سکھاتی ہے. جب آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دنیا کتنی بڑی ہے اور علم کتنا وسیع ہے. آپ کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں بھائی, اور کوئی دوسرا آپ سے بہتر ہو سکتا ہے. یہی شعور معاشرے کو نا برداشت اور عقل کی طرف لے جاتا ہے. اسی لیے کتاب کی اہمیت صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں صرف معلومات دے دیتی ہے. کتاب ہمیں سوچنا بھی تو سکھاتی ہے نا, سوال کرنا سکھاتی ہے, برداشت پیدا کرتی ہے, سب سے بڑی بات, اور حقیقت کو پہچاننے کی نا صلاحیت دے دیتی ہے. اگر کوئی بھی قوم واقعی عزت یا ترقی چاہتی ہے نا تو اسے کتاب کے ساتھ اپنا رشتہ اتنا مضبوط کر لینا چاہیے کہ اسے نیند ہی نہ آئے پڑے بغیر. کیونکہ بند ذہن نہ غلام بن جاتے ہیں نا, اور کھلے ذہن آزاد قومیں بنتے ہیں. اسی لیے آج 5 مارچ ہے, ورلڈ بک ڈے انگلینڈ میں منایا جا رہا ہے. اس موقع پہ میں آپ کو یہ کہنا ہی چاہوں گا کہ آج سے آپ فیصلہ کریں کہ ہم کتاب سے دوبارہ دوستی کر لیں گے. کیونکہ جب انسان کتاب کے قریب جاتا ہے نا تو اس میں شعور پیدا ہوتا ہے, اور جب شعور پیدا ہو جاتا ہے تو کوئی بھی قوم زیادہ دیر تک اندھیرے میں نہیں رہ سکتی. میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ یار شاید ہم بہت کوئی پیچھے رہ گئے ہیں, ہمیں تعلیم کی کمی ہے, ہمیں شعور کی کمی ہے, ہم سچ برداشت نہیں کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی کڑوی بات کر بھی دے تو ہم فوراً سے ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن اب میں نے یہ محسوس کیا ہے پچھلے کچھ عرصے سے, چونکہ میں نے آپ کے عقائد کے خلاف بھی بات کی, آپ نے بڑی آسانی سے مان لی بات. یہ قوم اتنی سادہ نہیں ہے جتنی ہمیں دکھائی دی جاتی ہے. میں نے ایسے لوگوں سے بات کی ہے جو بظاہر عام سے لگتے ہیں, جنہیں دیکھ کر کے شاید کوئی یہ کہے کہ یار انہیں کیا سمجھ میں آئے گی. لیکن جب ان سے بیٹھ کر بات کرو, جب دلیل کے ساتھ کوئی بات سمجھاؤ نا, تو وہ نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ وہ بہت گہرائی کے ساتھ سمجھتے ہیں. اور تب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ یار مسئلہ قوم کے اندر شعور نہ ہونے کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اس شعور کو سلا دیا گیا تھا. ہماری قوم نا شروع سے ہی بیچاری 2 چیزوں میں الجھی ہوئی ہے, اور ایک سیاست ہے اور ایک مذہب ہے. آپ بولیں گے یار بار مذہب کو لے آتا ہے. یہ دونوں چیزیں نا اپنی اصل میں بری نہیں ہیں, لیکن ہمارے معاشرے میں اکثر ایسے استعمال کیا گیا ہے کہ لوگوں کو نا سوچنے کے بجائے صرف رد عمل دینے کی عادت ڈالی جائے, بس, اور کچھ بھی نہیں. لوگ بحثوں میں الجھے رہیں, فرقوں میں الجھے رہیں, پارٹیوں میں, سیاسی پارٹیوں میں الجھے رہے, اور اس دوران اصل تعلیم, اصل علم, اصل شعور عام لوگوں تک پہنچ ہی نہیں سکے. لیکن میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں آج بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے بھائی. آج جب لوگوں کے سامنے دلیل کے ساتھ بات رکھی جاتی ہے نا, جب حقائق کے ساتھ بات کی جاتی ہے تو لوگ اسے سنتے ہیں, سمجھتے ہیں. میری 10-10 منٹ کی ویڈیوز لوگ دیکھتے ہیں, اور جب انہیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ان کے ذہنوں کے ساتھ, ان کی سوچ کے ساتھ, ان کی نسلوں کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ ہوا ہے, تو وہ خاموش نہیں رہتے ہیں. وہ پھر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم بنیادی طور پر نا ایک سمجھدار قوم ہیں. بنیادی طور پر خوش مت ہوں, یہ میں فیکٹ کہہ رہا ہوں, کیونکہ اگر ہم سمجھدار نہ ہوتے تو شعور اتنی جلدی, اتنی تیزی سے بیدار نہیں ہوتا ہے. شعور ایک دن میں بیدار تو نہیں ہوتا ہے نا, وہ پہلے سے موجود ہوتا ہے, بس کبھی کبھی اسے قید کر دیا گیا ہوتا ہے. اور مجھے آج بڑا فخر ہے وہ قید ٹوٹ رہی ہے. مجھے فخر ہے ان لوگوں پر بھی جو سنتے ہیں, جو سوال کرتے ہیں, جو اختلاف بھی کرتے ہیں لیکن دلیل کے ساتھ کرتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر مجھے فخر ہے اپنے ان فالوورز پر جو صرف ویڈیو نہیں دیکھتے بلکہ سوچتے بھی ہیں. کیونکہ اگر سننے والا باشعور نہ ہو تو پھر بولنے والے کی آواز بالکل بےمانی ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا. اور آج میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, بہت خوشی ہے مجھے, پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ قوم جاہل نہیں ہے. یہ قوم بس سوئی ہوئی تھی اور اب یہ قوم جاگ رہی ہے. گڈ مارننگ. آج ورلڈ بک ڈے ہے. آپ سے دوستی کیجیے, تاریخ پڑھیں. ہم سے بہت کچھ چھپایا گیا ہے بھائی, بہت کچھ چھپایا گیا ہے. پڑھیں.